يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین. فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم. یہ سورۃ الشعراء ہے، قرآن مجید کی بڑی منفرد صورتوں میں سے ایک ہے. اس میں ایک ٹیپ کا بند ہے جو اس میں ہر مضمون کے اختتام پر آتا ہے. یہ سورت انباء الرسل پر مشتمل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ دو قسم کے واقعات ہیں پیغمبروں کے. ایک تو پیغمبروں کی عظمتوں کا ذکر ہے، ان کے مناقب کا ذکر ہے، ان کی سوانح حیات کا ذکر ہے. انہیں قصص النبیین کہتے ہیں. دوسرا ہے انباء الرسل. نبا کہتے ہیں اہم خبر کو. ویسے تو ساری خبریں اہم ہیں، لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں انباء الرسل کہلاتے ہیں وہ واقعات کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جن جن قوموں کی طرف یا جن جن اشخاص کی طرف کوئی رسول بھیجے اپنے، اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو قوموں پر عذاب آیا. وہ واقعات جو ہیں وہ انباء الرسل کہلاتے ہیں. اس سے پہلے دو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جن میں یہ انباء الرسل بڑے اہتمام کے ساتھ آئے ہیں. پہلے سورۃ الاعراف میں آئے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور پھر بہت تفصیلی ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی سورۃ اعراف 24 رکوعوں پر مشتمل ہے، تو تقریباً اس کا یعنی سمجھیے کہ 1/2 جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے تذکرے پر مشتمل ہے. اس کے بعد سورہ ہود آئی. سورہ ہود میں ابتدا میں نوح علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل کے ساتھ آیا باقی سب صورتوں کے مقابلے میں، اور اس کے بعد پھر تقریباً ایک ایک رکوع جو ہے وہ سب کے بارے میں آیا، اور آخر میں تھوڑا سا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا آیا. اس کے بعد یہ صورت ہے، اس میں بھی پیغمبروں کا ذکر ہے اسی طرح سے، لیکن یہاں ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے کہ یہاں پہلے رکوع میں تو بالکل بنیادی مضامین ہیں قرآن مجید کے، اور اس کے بعد پھر دوسرے رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور پورے 3 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہیں. کیونکہ اس میں زیادہ کوئی ایکسپلین کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے آج میں نے پہلا وہ ابتدائی رکوع اور 3 جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل رکوع ہیں ان کی تلاوت کی ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر ترتیب سے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صورتیں کس گروپ میں شامل ہیں کہ جن کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں سٹے کے درمیانی 4 سال، یعنی تقریباً 13 سال آپ کا سٹے ہے مکہ مکرمہ میں. تو پہلے 4 سال پلس مائنس، ان میں آخری جو 2 سیٹ ہیں مکی صورتوں کے وہ نازل ہوئے ہیں. لیکن یہ جو صورتیں ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی جو 4-5 سال ہیں ان کے اندر نازل ہوئی ہیں یہ صورتیں. تو ان کے اندر وہ تیکھا انداز کے جو آپ کو ابتدائی صورتوں میں ملتا ہے یا آخری صورتوں میں ملتا ہے وہ نہیں ہے. سورۃ انعام اور سورہ اعراف میں اور سورۃ یونس سے شروع ہونے والی صورتیں جو سورہ مومنون تک آئی تھی ان میں ذرا فیصلہ کن انداز ہے کہ بہت ہو گئی اب تم پر عذاب آنے والا ہے. تم یہ تقاضا کر رہے ہو، نہیں یہ تقاضا تمہارا پورا نہیں ہو سکتا. اگر ہم تمہیں کوئی حصی معجزہ دکھائیں گے جو تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر آئے، ہاتھ سے چھوا جا سکے، یا کانوں سے سن سکو، زبان سے چھو سکو، یا اس کی تمہیں خوشبو آئے ان ناک کے نتنوں سے، تو ایسا اگر معجزہ ہم دکھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد عذاب آیا کرتا ہے ہمارا.
یعنی مکے والوں کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دینا چاہتا ہے اور موقع دینا چاہتا ہے، تو تم یہ الٹے سیدھے مطالبات چھوڑ دو اور سیدھے سیدھے میرے نبی کو مانو، میرے پیغمبر کو مانو، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کو دست بازو بن جاؤ۔ مکے والوں کی قسمت میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز مدینے والوں کے لیے رکھا تھا۔ انہوں نے خود آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آ کر دعوت دی مدینہ منورہ جانے کی۔ وہاں آپ منتقل ہوئے اور صرف 8 سال کے اندر اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ تو اس صورت کا آغاز ہوتا ہے، حروف مقطعات تھے تا سین میم، جو ریپرزنٹیشن ہے نا حروف کے اندر، ان میں اگر آپ غور کریں تو فا جو ہے وہ یوں کر کے لکھا جاتا ہے اور فے کا نقطہ بالکل قریب ڈالا جاتا ہے، تو وہ مچھلی سے مشابہ ہے، مچھلی کی شکل یوں ظاہر کی جاتی ہے۔ اور سانپ کی جو کنڈلی ہوتی ہے وہ یوں کر کے اس کے قریب ترین حرف جو ہے وہ طا کا حرف ہے۔ تو جن صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، ان صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طا کا سلیکشن کرتا ہے۔ اکثر ان صورتوں کے اندر آپ کو وہ طا کا حرف جو ہے وہ ملے گا، لازم نہیں ہے، کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے، یہ تو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تو پھر لوگوں کے اندازے ہیں، غور و فکر کرے سے اچھا یہ کامن فیکٹر ہے، یہ کامن فیکٹر ہے، یہ مضمون ہے، یہ مضمون ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اس میں کوئی بات یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طا سین میم، یہ میم پر جو شد آئی ہے، یہ ضمنی طور پر بتا رہا ہوں، تجوید کا قاعدہ، ایک قاعدہ ہے تجوید میں یرملون کا قاعدہ، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے، یعنی یا را میم لام واو نون، تو نون کی آواز اس میں مرج ہو جاتی ہے، اور اگر لام یا را ہو تو نون کی آواز ختم ہو کر ٹوٹلی مرج ہو جاتی ہے را کے اندر یا لام کے اندر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اصل میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لیکن اگر میم ہو تو پھر اور باقی ہو، لام ہو اور را ہو تو ٹوٹل مرج ہو جاتی ہے، اور باقی حروف میں میم کی فلیور باقی رہتی ہے، یعنی ناک میں آواز چلی جاتی ہے لیکن کلیئرلی نون پروناؤنس نہیں ہوتی، اور باقی حروف کے اندر جو ہے وہ نون غنہ ہوتا ہے وہاں پر ویسے نون ساکن کے بعد، اور وہاں بھی اگر حرف ہلکی ہو تو پھر نون پرومیننٹ ہوتی ہے، اس میں غنہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں تاسیم میم ہو، یعنی سین پہ نون کی ہے نا آخر میں آواز، سین کے حرف کی اگر پروننسیشن کو دیکھیں آپ تو وہ سین یا نون ہے، تو وہ نون ساکن جو ہے وہ میم کے اندر مرج ہوئی ہے، تو پھر اس کے اوپر شد آ گئی ہے۔ تو سین میم ہم نہیں کہیں گے، تو سین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں، یعنی کوئی ایمبیگوس گول مول کتاب نہیں ہے، بڑی کلیئر کتاب ہے۔ بین کہتے ہیں واضح کو، مبین واضح یا واضح کرنے والی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، شاید آپ اپنے آپ کو اس رنج میں کہ یہ مان نہیں رہے ہلاک کر لیں گے۔ بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں کو اپنے دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان نشا، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم من السماء آیۃ، تو ہم ان پر آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دیں، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، تو ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر وہ انہیں فورس کرنا چاہے تو انہیں فورس بھی کر سکتا ہے کہ یہ آپ کو مان لیں، اور جیسے یہ تقاضا کر رہے ہیں کوئی حصی معجزہ دکھا دو، تو حصی معجزہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں جس سے ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں، لیکن بات وہی کہ اگر حصی معجزہ ہم دکھائیں گے تو پھر اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوگی نہ ماننے کی۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، پھر ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ کہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی روز نئی آیات نازل ہو رہی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن ہر نئی بات جو ان کے سامنے آتی ہے، نئی آیت جو ان کے سامنے اترتی ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ کر مان لیں۔
فقد کذبوا، اب کیا ہے، یہ جھٹلا چکے ہیں، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اب عنقریب انہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مذاق کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے سارے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی قوموں کو وارننگ دیتے رہے عذاب کی، کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ اس پر ہمیشہ سردار جو تھے قوموں کے وہ ہنستے رہے، مذاق اٹھ لو جی مذاق، عذاب آئے گا، لو جی عذاب آئے گا، بولے آخر عذاب کر لے جرا، سب کرنا ہی، روز تھریٹی کرتے رہتے ہو، ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہو، لے آؤ عذاب۔ یہ ہے جس تمسخر کا یہاں پر ذکر ہے کہ فقد کذبوا، یہ جھٹلا چکے ہیں، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گی اس چیز کی حقیقت جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ اس میں سے ہم نے کتنی کیسی کیسی پر رونق چیزیں اتاری ہیں، اگائی ہیں، سوری، یہیں سے آپ باہر نکل جائیں، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہے، لیکن ایک جو پودا ہے اس پر پھول آ رہے ہیں ایک رنگ کے، اس کے ساتھ دوسرا پودا ہے اس پر پھول آ رہے ہیں دوسرے رنگ کے، تیسرا پودا ہے اس میں ایک نئی شکل کے پھول آ رہے ہیں، اور کوئی چوتھا پودا ہے اس پر کچھ اور اگ رہا ہے، پھر پانچواں پودا ہے کچھ اور اگ رہا ہے، کوئی درخت ہیں کہ جو اوپر چڑھ رہے ہیں اور کوئی جھاڑیاں ہیں جو نیچے پھیل رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہی ہیں، زمین کے جہاں تک نمکیات کا تعلق ہے وہ سیم ہے، یعنی یہ پودا بھی وہی پانی پی رہا ہے اور انہی نمکیات میں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بڑی حیران کن ہے اگر آپ کسی بھی پودے کو یعنی از اول تا آخر دیکھیں، یعنی اب قرآن اکیڈمی میں وہ کچھ عرصہ پہلے ہم سبزیاں اگا دیں تو چھوٹے چھوٹے وہ لال رنگ کے بیج سے وہ مالی جب وہ لگا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے مولیاں جو ہیں وہ اگی ہیں، یعنی وہ اتنی بڑے سائز کی وہ سفید رنگ کی مولی کہاں سے بن گئی؟ اس کے ساتھ شلجم لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ بینگن لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ دھنیا جو ہے وہ اگ رہا ہے، ایک ہی جگہ، ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اگر دیکھنا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، یہ اس سورت کا ٹیپ کا بند ہے، ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرہم مومنین، لیکن اکثر ماننے والے نہیں ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب تو بڑا زبردست آل مائٹی ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ دو چیزوں کو یہاں پر اس صورت میں ملایا گیا ہے، یہ بڑا معنی خیز ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نہیں بھیج رہا، یہ نہ سمجھنا کہ اس کے مائٹ میں کوئی کمی آ گئی ہے، ہی از انڈیڈ آل مائٹی، لیکن وہ ساتھ ہی رحم کرنے والا بھی ہے، تو آؤٹ آف مرسی وہ تمہیں موقع دیتا ہے، پھر چانس دیتا ہے، اب بھی مان جاؤ، اب بھی مان جاؤ، ہلاکت سے بچ جاؤ۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ اَنِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور یاد کرو جب اے نبی آپ کے رب نے پکارا موسیٰ کو کہ ظالم قوم کی طرف جا، مراد کیا ہے؟ فرعون اور آل فرعون، یعنی قوم فرعون، فرعون کی قوم کی طرف، الا یتقون، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میں تو ان کا مجرم ہوں، میرے ہاتھ سے ان کا ایک بندہ قتل ہو چکا ہے، تو وہ تو جاتے ہی مجھے قتل کر دیں گے، اور پھر کہاں کی دعوت، کہاں کی تبلیغ، سارا کام جو ہے وہ رک جائے گا۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان رکتی ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، پس اے اللہ تو ہارون کو بھی رسالت عطا کر دے۔ ارسل کے معنی بھیجنا، یعنی تو ہارون، میرے بھائی ہارون کی طرف بھی پیغام بھیج دے، مراد کیا ہے؟ اس کو بھی رسالت عطا کر دے، اور جو کہ دے دی گئی سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں،
وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ ہے، ایک قتل ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو مجھے ڈر ہے تو مجھے جاتے ہی دیکھتے ہی قتل کر دیں گے۔ قَالَ كَلَّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو وے، کلا ہرگز نہیں۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں جاؤ میری نشانیاں لے کر، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ۔ تو بٹوین دا لائنز کیا ہے؟ شاید وہ میری نشانیاں دیکھ کر مرعوب ہو جائیں، بلکہ نشانیاں کیا، میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی کسی آدمی کو انکریج کرنے کے لیے کسی کام پر اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی تھاپی کہ کوئی نہیں میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کی میں پہلے بھی شاید مثال دی تھی، ہمارے ہاں سرجری کے اندر ایک نیو گریجویٹ ہوتا ہے، MBBS کرتا ہے، ہاؤس جاب کر رہا ہے، اور سرجری کے وارڈ میں اس کی ڈیوٹی ہے، تو پہلی دفعہ جب اس نے آپریشن کرنا ہوتا ہے تو وہ خاصا یعنی ڈرا ہوا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، ایک زندہ انسان اس کے سامنے لیٹایا جاتا ہے اور اس نے اس کا پیٹ چاک کرنا ہے، تو اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، صرف اس کا پروفیسر، اس کا رجسٹرار وارڈ کا، وہ اس کو تھپکی دے کے کہتا ہے کوئی نہیں کوئی غلطی ہو جائے گی میں سانبھ لوں گا، تو فوراً اب وہ ہاتھ چلا دیتا ہے اور زندہ انسان کا پیٹ چاک کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اگر پروفیسر کے کہنے پر اتنا حوصلہ ہو جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کتنا انشراح ہو گیا ہوگا اس کام کے لیے۔ یعنی وہ جو ایک ہیزیٹیشن سے محسوس کر رہے تھے کہ میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، میں کس منہ سے ان کو تبلیغ کروں گا، اور وہ تو مجھے جاتے ہی قتل کر دیں گے، وہ ساری ہیزیٹیشن ختم ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ری ایشور کیا کہ میری 2 نشانیاں لے جاؤ، اور نشانیاں کیا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، مستمعون، سنتے ہوئے۔ فاتیا فرعون، تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، اور اس سے کہو، انا رسول رب العالمین، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کلمے کا فرعون پر کتنا رو پڑے گا، اور فرعون کی ساری شان و شوکت خاک میں مل جائے گی اس بات پر کہ بھرے دربار میں جا کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے کہہ دیا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ فرعون کلیم کر رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے کہہ دیا کہ ہم تیرے آقا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو اس کی گویا ساری عزت جو ہے بھرے دربار کے اندر خاک میں ملا دی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے۔ اور ساتھ ہی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ بنی اسرائیل وہاں کیسے پہنچے تھے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مصر میں آباد کرنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکوایا، انہیں غلام بنایا، بکتے بکاتے انہیں مصر پہنچایا، پھر مصر کے ایک بہت بڑے وزیر کو ان کا خریدار بنایا، اور پھر وہ گھر میں جا کے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو اچھی طرح رکھو، شاید یہ ہمارے کام آیا یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا غیر معمولی جو حسن تھا وہ ارریزسٹیبل ہو گیا، اس بیوی کے لیے بھی، اس عورت کے لیے کہ جس کے ہاتھوں پل کر وہ جوان ہوئے تھے۔ اور وہ سارا واقعہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ کو خواب آیا، اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سب سے ٹرسٹ وردی وزیر بن گئے، اور بادشاہ نے کہا کہ سارا مصر تمہارا ہے، جہاں چاہو آباد ہو جاؤ، اور اپنے سب بال بچوں کو بھی بلا لو۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے اور ان کے خاندان، وہ سب کے سب مصر میں آباد ہو گئے۔ لیکن چونکہ یہ بادشاہ کے بڑے چہیتے تھے تو ان کو پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور مصر کا سب سے فرٹائل ایریا جو تھا اس پر انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی اور آ کر آباد ہو گئے۔ اچھا، پھر جیسا کہ ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی اگر آپ کو برٹش جو پولیٹکس ہے اس کے بارے میں معلوم ہو تو اس میں لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی، ان دونوں کا ایک بنیادی منشور کا فرق ہوتا ہے
کہ لیبر پارٹی جو ہے وہ پرو امیگرینٹس ہوتی ہے اور کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے امیگرینٹس کے. اصل معاملہ کیا ہے کہ برطانیہ کی گاڑی کا پہیا چلایا جا کر یورپینز نے، ایشینز نے، خاص طور پر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے. اب جب ان کا پہیا چل گیا ہے تو اب وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. ایشینز، کالے، براؤن، یہ کیا ہے؟ یہ اب ان کی نیچر ہے. لیکن اب وہاں پر جا کر وہ آباد ہو گئے ہیں، ان کو سٹیزن شپ مل گئی ہے. اب سٹیزن شپ کی بنیاد پر وہ اپنے سارے رشتہ داروں کو ون آفٹر دی ادر بلا رہے ہیں. اب اس کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عنقریب اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو وہاں پر میجورٹی جو ہے وہ امیگرینٹس ہی ہو جائے گی اور گورے بہت تھوڑے رہ جائیں گے. اب کنزرویٹو جو ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں امیگریشن کے قانون کو سخت کرنا چاہیے تاکہ اور امیگرینٹس نہ آ سکیں. اور لیبر جو ہے وہ پرو امیگرینٹس ہوتی ہے، لہذا امیگرینٹس کے ووٹ جو ہیں وہ لیبر پارٹی کو ملتے ہیں اور پھر ان کو اچھا خاصا ٹینیور ملتا ہے وہاں پر حکومت کرنے کے لیے. اسی طرح ہوا وہاں پر کہ اب جو مصر کے عوام تھے وہ آہستہ آہستہ ان کے خلاف ہو گئے اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حکومت بدل گئی. جب نیا خاندان فرائنہ ان پاور آئے تو پھر انہوں نے آ کر ان کو غلام بنا لیا اور ان کی جو ساری پیرزادوں کی حیثیت تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتا کہ جاؤ دفع ہو، تم واپس جاؤ شام میں اپنے آبائی وطن میں، لیکن انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا. ان کو مفت کی بیگار مل گئی اور وہ ان سے بیگار لینے لگے، ان کو غلام بنا لیا. اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آیا. یہ بات اب عنقریب کھلے گی سورۃ قصص میں جا کر، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری بایوگرافی بیان ہوئی ہے. یہاں اب اس کا وہ حصہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسائنمنٹ دے کے بھیجی کہ تم جاؤ فرعون کے ساتھ، اسے اللہ سے ڈراؤ اور کہو کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے. فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. فرعون بولا ہے کیا بچپن میں جب تم چھوٹے تھے، لڑکے تھے، ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا؟ اور تو نے کیا اپنی عمر کے کئی سال ہمارے اندر نہیں گزارے تھے؟ یعنی وہ جو احسان تھا وہ یاد دلایا، اس نے یاد کرایا کہ تم تو ہمارے گھر میں پلے ہو، ہم نے تمہیں پالا پوسا اور کئی سال تک تمہیں کھلایا پلایا. اور پھر مزید اس نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹونٹ کیا، اور تو نمک حرام، ہم نے تمہیں پالا پوسا اور تم نے کیا کیا؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور پھر وہ جو حرکت تم نے کی تھی. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکرا ہے. یعنی کفر کے لفظی معنی ہے چھپانا. یہ لفظ کافر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جو اس پر دل میں بات منکشف ہو جاتی ہے حق کی، وہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر کہلاتا ہے. اسی طرح ناشکرا جو کسی کا احسان ماننے سے انکار کرتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں. یہاں پر من الکافرین جو ہے یہ ناشکروں کے معنی میں آیا ہے، اور تو بڑا ناشکرا ہے. قال فعلتها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلتها اذا وانا من الضالین، کہ میں نے وہ حرکت کی تھی اچانک، جبکہ میں ابھی ہدایت سے ہمکنار نہیں ہوا تھا. یعنی جو عام ہم ضال کا ترجمہ کرتے ہیں بھٹکا ہوا گمراہ، تو یہ ترجمہ یہاں پر درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت اس ٹیکنیکل معنوں میں تو تھی ہی نہیں، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی سے نہیں نوازا تھا، تو لہذا جب تک وحی نہیں آئی تو آپ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی سرٹن ڈائریکشن آپ کے پاس نہیں ہے کہ جس کو فالو کریں. وَفَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تو مجھے ڈر لگا تم سے. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، یعنی بریکٹ میں ہے کہ میں پھر بھاگ گیا، پس عطا کی مجھے میرے رب نے حکمت، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے اپنے پیغمبروں میں شامل کر لیا، مجھے پیغمبروں میں سے بنا دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ
تمنها علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، اور بڑا تم مجھ پر احسان جتلا رہے ہو کہ مجھے ایک کو کھلا کر تم میری پوری قوم کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، یہ ہے تمہارا احسان بنے ہم پر۔ اچھا، فرعون سن رہا ہے اور اس پر پہلے ہی لمحے حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ اب وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے درباری جو ہیں وہ بھی بڑے امپریس ہو رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو بیچ بیچ میں سے وہ انٹرپٹ کرے گا تاکہ جو درباری ہیں وہ اس کو ذرا ان کی توجہ کو ڈائیورٹ کر سکے، ادھر ادھر کر سکے۔ قال فرعون وما رب العالمین۔ اچھا اب نوٹ کیجئے گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ رب العالمین کون ہے، اس نے کہا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، یعنی تجاہل عارفانہ جو ہے اس کی آخری حد کو پہنچا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہیں رب العالمین، واٹ از رب العالمین؟ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اب فرعون کے ساتھ ساتھ درباریوں کو بھی ایڈریس کرنا شروع کر دیا، اگر تم سمجھو، اگر تم یقین کرو تو آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ جو کچھ ہے وہ سارے کا رب ہے، مالک ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون۔ اب فرعون نے جو ارد گرد اس کے ہر درباری سارے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا سن رہے ہو نویں گل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر جاری رکھی اور فرمایا قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ حضرت موسیٰ نے کہا تمہارا رب اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا رب۔ پھر بولا بیچ میں فرعون قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ فرعون کہنے لگا یہ جو رسول صاحب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں نا ان کا کچھ دماغ خراب ہے، معاذ اللہ۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما۔ اس کا سوال تھا نا کہ یہ رب العالمین کیا ہے، انہوں نے کہا تمہارا رب، آسمانوں اور زمین کا رب اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب۔ پھر کہا کہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلی باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ پھر فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے، یعنی پوری زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، اور بیچ میں جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے، تمہارے بھی رب ہے، تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، if you are in senses، اگر تم سینسیبل ہو تو۔ اچھا اب فرعون درباریوں سے کہتا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری، یعنی ان کو سنا کر کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا لاجعلنک من المسجونین۔ تو بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تو پھر میں لازماً تمہیں مسجونین، سجن کہتے ہیں جیل کو، مسجون جیل میں بند کیا ہوا، تو مسجونین جیل کے یعنی ان میٹس آف پریزن میں سے، لاجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں بنا دوں گا پریزن میں گھیرے ہوئے بند کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی بات جاری رکھی قال اولو جئتک بشیء مبین۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس کوئی واضح بات نہ لے کے آؤں؟ قال فات بہ ان کنت من الصادقین۔ تو فرعون بولا کہ ہاں لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ فالقى عصاه، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یوں کر کے زمین پر پھینک دیا، فاذا هي ثعبان مبین، تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ، سب کے دیکھتے دیکھتے ہی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں سے ہاتھ یوں اندر لے کے گئے اور یوں کر کے نکالا کھینچ کر، تو کیا ہوا؟ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اپنا ہاتھ انہوں نے بغل میں سے کھینچا اور وہ یکا یک بالکل سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا جو اس کے ارد گرد تھے
ان ھذا لساحر علیم، علیم کہتے ہیں جاننے والے کو، تو ساحر علیم کا مطلب کیا ہوا؟ جادو کے فن کا بہت زیادہ جاننے والا، یعنی ماہر جادوگر، کہ یہ تو یقیناً ایک بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے۔ یہ سیاسی بیان ہے خالص، یعنی آج سے 30 سال پہلے تک اگر آپ کو یاد ہو تو جب بھی کسی شخص کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے تو سیاستدان ہے تو اس کی سیاست زیرو ہو جاتی تھی۔ یعنی پاکستان کے عوام کے اندر انڈیا کی دشمنی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، فوج کے اندر بھری ہوئی ہے، انڈیا کے اندر ہمارے خلاف دشمنی بھری ہوئی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ سیاسی بیان دیا اس نے کہ اس کو اندیشہ ہوا کہ میرے درباری جو ہیں وہ بھی یہ ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں تو وہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کو مان نہ لیں، تو اس نے ایک نئی بات کہہ دی کہ یہ 2 جادوگر ہیں جو تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر اپنا رول اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ فماذا تأمرون، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ قالوا، جب درباری کہنے لگے ارجہ واخاہ، تھوڑا سا موقع دو اس کو اور اس کے بھائی کو، یعنی اس کو آج کی زبان میں کہیں گے کہ بائی ٹائم، کچھ وقت لو اور پھر ذرا سوچ سمجھ کے آگے بڑھو۔ قالوا ارجہ، موقع دو اسے، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، وبعث فی المدائن حاشرین یاتوک بکل سحار علیم، اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دو بلانے والے، یعنی آج کی زبان میں کہیں گے تمام شہروں میں سمن بھیج دو۔ کیا؟ یاتوک بکل سحار علیم، کہ آ جائیں تمہارے پاس سارے ماہر جادوگر پورے ملک میں سے۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، اب دوسرے مقام پر ہم پڑھ آئے ہیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پھر بتاؤ کون سے دن مقابلہ کرنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سلیکٹ کیا کہ وہ جو تمہارا اینول فیسٹیول ڈے ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے موقع، سب لوگ باہر گئے ہوئے ہوں گے تو سارا ہو جائے گا مقابلہ۔ لیکن یہاں پیسو وائس میں کہہ دیا فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، جمع کر لیے گئے ایک دن کی جو ڈیڈ لائن تھی یا جو وقت مقرر تھا اس تک تمام کے تمام جادوگر۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے بھی کہا گیا هل انتم مجتمعون، کیا تم سب بھی وہاں اکٹھے ہو گئے؟ لعلنا نتبع السحرۃ، سحرۃ، تاکہ ہم سب مل کر سپورٹ کریں، یعنی لفظی ترجمہ ہے پیروی کریں، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ ہم اپنے جادوگروں کو سپورٹ کریں، ان کانوا هم الغالبین، تاکہ وہ جادوگر غالب ہو جائیں۔ فلما جاء السحرۃ، تو جب سب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، تو انہوں نے فرعون سے کہا، یعنی سمن کس نے کیا تھا؟ فرعون نے، تو سارے جادوگروں نے آ کر رپورٹ تو فرعون کو کرنی تھی نا، تو فرعون کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، بادشاہ سلامت اگر ہم غالب ہو ہی جائیں تو کوئی اجر شجر ملے گا ہمیں؟ would we be recompensed very well؟ تو بادشاہ نے کہا قَالَ نَعَمْ، فرعون نے کہا یس، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام نہیں کیے گلا کر دو تسی، میں تمہیں اپنے کلوزر سرکل میں شامل کر لوں گا، یعنی آج کی زبان میں کہیں میں تم سب کو وزارتیں دے دوں گا۔ قال لهم موسیٰ، اب میدان میں اتر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، تو پھر جو تم نے نکالنا ہے جڑا سب تسی کڈنا کڈو۔ اب باقی مقامات پر اس کی تفصیل ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ پہلے تم اپنا داؤ چلو گے یا ہم چلیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم چلو۔ اب اس کی یہاں مختصر کر دیا، قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا علیہ السلام القوا ما انتم ملقون، جو تم نے ڈالنا ہے ڈالو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم،
تو انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی عزت اور اس کے اقبال کی قسم. یہ جیسے ہوتے ہیں نا یہ القابات انگریزی میں بھی ہز ہائینس اور عزت مآب، اور اردو میں بھی اس طرح کے القابات جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. عزت مآب، پتہ نہیں کیا کیا لمبے چوڑے القاب ہوتے ہیں. اس طرح کا یہ لفظ ہے بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کے اقبال و جلال کی قسم. انا لنحن الغالبون، کہ یقیناً ہم غالب ہو کر رہیں گے. اچھا، یعنی انہوں نے اپنے وہ لاٹھیاں اور رسیاں یوں پر ڈگیوں کر کے پھینکی اور وہ یکایک سب کی سب سانپ بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. فالقا موسیٰ عصاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈال دیا. دوسرے مقام پر اس کی تفصیل ہے کہ جب ایک دم اتنے سارے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ ڈر گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈر نہیں، تو بھی اپنا عصا ڈال دے. یہاں سے یہ بات جو ہے یہ واضح ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا. یہ سمجھ لیجئے کہ جادو ہے کیا چیز. جادوگر جو ہے وہ اپنی ریاستوں سے، اپنی پریکٹسز سے اتنی طاقت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ دیکھنے والوں کی ول پاور کو کیپچر کر لیتا ہے. مثلا یہاں پر کوئی جادوگر ہے، جادو دکھا رہا ہے، وہ ہمیں کہے گا او دیکھو گھنٹہ کر، تو ہم سب دیکھیں گے، ہم کہیں او یس او یس. کیوں؟ حالانکہ گھنٹہ گھر تو شہر میں پڑا ہے. یہاں گھنٹہ گھر نظر آ رہا ہے ایز اف اٹ از، کہ واقعی سامنے پڑا ہے، لیکن وہ اصل گھنٹہ گھر نہیں ہوتا، وہ مسمرزم ہوتا ہے. وہ ہمارے ذہنوں کو، ہماری نظروں کو کیپچر کر لیتا ہے اور جو کچھ دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے. شاید آپ کی نظر سے کوئی تحریریں گزری ہوں، کچھ ایک یا دو تحریریں کہ جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر کو چیلنج کیا گیا ہے اور ان احادیث کو چیلنج کیا گیا ہے کہ جن میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا. اور ان کی پلی یہ ہے ان رائٹرز کی، یہ موسٹلی حدیث کا انکار کرنے والے ہیں اور اس کے پردے میں وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں خام خواہ ساری جو ہیں وہ بعد میں گڑی گئی ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے کسی نبی پر جادو کا اثر ہو جائے. حالانکہ یہ قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اثر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرے تو اللہ نے کہا کہ تو بھی اپنا عصا پھینک دے. تو یعنی اس حدیث کی صحت یہ تو محدثین کا کام ہے کہ وہ اس کا جائزہ لیں گے، اور اگر محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا تو ہم اس کو مانیں گے کہ وہ حدیث صحیح ہے. باقی رہ گئی اصولی بات کہ نبی پر اس کا کیسے اثر ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اثر ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا عصا پھینک دو، نلیفائی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فلق نازل فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر زائل ہو گیا. تو فالقا موسیٰ عصاہ، تو موسیٰ نے بھی اپنا عصا پھینکا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ چیزیں جو جادوگر نے بنائی تھی یکایک وہ سانپ جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا، وہ دیکھنے میں ایسا ہی معلوم ہوگا اس نے کہ ساری رسیوں اور لاٹھیوں سے جو چھوٹے چھوٹے سانپ بنے تھے ان سب کو اس نے نگلنا شروع کر دیا ون آفٹر دی ادر. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا، کہ عام پبلک کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مقابلہ جیت لیا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو اژدہا بنا کر ان کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل لیا. لیکن جو جادوگر تھے انہیں پتا تھا کہ ہم نے جو کچھ دکھایا ہے وہ ریئل نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عصا واقعتاً اژدہا بن گیا ہے، لہذا وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے. یہاں اس کے لیے پیسے والا استعمال کیا گیا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا. اس کا یعنی با محاورہ ترجمہ کہ بے اختیار، یعنی ایز اف سم آؤٹ سائڈ پار فورس دیم ٹو باؤ ڈاؤن، تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے. تو گرا دیے گئے سجدے میں جادوگر. قالو، پکار اٹھے، آمنا برب العالمین، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں.
ربی موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قالا، فرعون کو بڑا غصہ آیا تو قالا کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اوے میرے کو پوچھے بغیر ہوتے مان لے آئے ہو تسی، یعنی آذن من قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ بام ہوا ترجمہ کیا ہوا کہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان مار لیا، ساری پبلک، سارے وزراء، خود فرعون ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ لیکن ذہین ہوتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ حاکم ہوتے ہیں، حکومت جو ہے، اب سب لوگ جو مینجمنٹ میں ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ 4 آدمیوں کو مینج کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو جو آدمی کسی ملک کو مینج کرتا ہے، رول کرتا ہے، تو اس میں کچھ ذہانت، کچھ اس کی یعنی وہ جو ریفلیکس ایکشنز ہوتے ہیں کنٹرول کرنے کے، اس نے ایک دم ایک ایسی بات کہی کہ وہ ساری جو موسیٰ علیہ السلام کی جیتی ہوئی بازی تھی وہ ہار گئی، وہ ختم ہو گئی، نلیفائی ہو گئی۔ کیسے؟ اس نے ایک جملہ کہہ دیا، اس نے کہا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، او یس، میں نے تو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ تمہارا بڑا گرو تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا۔ اس میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس نے یہ اللہ تعالیٰ کو کہا ہے کوئی تم سب نے اللہ سے جادو سیکھا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور جادوگروں نے بھی، اور تم ایک ہی تکڑی کے چٹے بٹے ہو۔ تو لیکن عام جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرو کہا اور جادوگروں سے کہا اچھا یہ تو تمہارا گرو تھا جس سے تم نے جادو سیکھا تھا، اندر سے تم ایک تھے، اور تم نے یہ میرے سامنے اس بڑے دربار میں ساری پبلک کے سامنے نورا کشتی کی ہے۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون، ہن تنو لگ پتے جان گے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، اور میں اچھا اب اس کو اگر آپ سمجھے نا، اس کو اپنی آپ کو وہاں پر لے کے جائیں تو ان الفاظ کے آپ کو ڈفرینٹ میننگ معلوم ہو گئے، لیکن نا میں تڑیے کھاکھا چیر دیاں گا، میں ایک کر دیاں گا، یہ سارے اب وہ الفاظ ہیں کہ جو آپ کو ملیں گے۔ فلسوف تعلمون، لگ تنو پتے جان گے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا۔ یہ بڑی سخت سزا تھی، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ بڑے مجرموں کو یہ سزا دی جاتی تھی، یعنی اگر آپ کا ایک سائیڈ کا ہاتھ اور ایک سائیڈ کا پاؤں، یعنی ٹانگ ایک سائیڈ کی اور ایک سائیڈ کا بازو کٹا ہوا ہو، تو آپ بائیں طرف کروٹ لے کر زمین پر گھسٹ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا بازو ایک طرف کا اور پاؤں دوسری طرف کا کٹا ہوا ہو تو ذرا تصور کر کے دیکھیے، آپ زمین پر رینگ بھی نہیں سکتے، گھسٹ بھی نہیں سکتے۔ یہ سخت ترین سزا تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ یعنی تمہارے بازو اور تمہارے پاؤں یعنی تمہاری ٹانگیں مخالف سمت سے کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر میں تم سب کو سولیاں دوں گا۔ یعنی ایک تمہارے یہاں پھانسی ہوتی ہے نا، پھانسی کیا ہے کہ گلے میں پھندا ڈال کے تو اس کو جھٹکے سے جب چھوڑا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے، تو اس سے وہ منکا ٹوٹ جاتا ہے، مورا ٹوٹ جاتا ہے اور انسان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سلیب جو ہے یہ کیا چیز ہے کہ ایک لمبی سی لکڑی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک کراس لکڑی ہوتی ہے، زندہ آدمی کو اس کے اوپر لٹا کر اس کے جسم میں کیل گاڑے جاتے ہیں، یعنی پاؤں ٹانگوں میں بھی کیل اور اس کے ہاتھوں میں بھی کیل، اور پھر اس کے ساتھ اس کو ٹانگ کر اس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ دور سے وہ نظر آئے تڑپتا ہوا اور اس میں سے جسم میں سے خون رس رہا ہو، اور وہ وہاں پر کئی دن کے لیے لٹکا رہے تاکہ عبرت ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں سلیب دینا۔ یہ آپ کسی چرچ کے پاس سے گزریں گے یا آپ تو انٹرنیٹ پہ سارا کچھ موجود ہے، آپ سلیب لکھ کے دیکھیں تو آپ کو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ یوں کر کے وہ تصویر ہوتی ہے نا، وہ سلیب ہے۔ تو وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تمہیں سولیاں دوں گا تم سب کو تاکہ عبرت کا نشان بن جاؤ۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ، جادوگروں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، لفظ ترجمہ ہوگا کوئی نقصان نہیں، لیکن مطلب اس کا محاورے میں کیا ہے؟ نو پرابلم، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم تو اپنے رب کی طرف منتقل ہو جانے والے ہیں۔
قلب کے معنی تبدیلی، انقلاب کے معنی خود بدل جانا. یہاں مفہوم کیا ہے؟ ہم تو یہاں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف جانے ہی والے ہیں، تیرے ہاتھوں چلے جائے تو کی ہو گیا، اللہ کے پاس جانا ہی ہے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، ہمیں تو لالچ ہے کہ ہمارا رب ہمیں بخش، ہماری خطاؤں کو بخش دے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں تو لالچ ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے. ان کنا اول المؤمنین، بلکہ یہ کہ ہم ایمان لانے والوں میں پہل کرنے والے بن جائیں. وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو، ان اسر بعبادی انکم متبعون، کہ میرے بندوں کو لے کر نکلو راتوں رات. اسراء یاد ہے نا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسریٰ بعبدہ لیلا، تو وہی ہے ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ. انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، اور فرعون کو بھی پتہ چل گیا اور اس نے فوراً تمام اپنے علاقوں میں، محلوں میں اعلان کروایا کیا؟ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے. وانہم لنا لغائظون، یہ ہمیں تپ چڑھاتے رہتے ہیں، ہمیں غصہ چڑھاتے رہتے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہمارے پاس سارا ساز و سامان ہے، یہ تو خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس پوری فوج ہے، اللہ لشکر ہے. یعنی ایک دم وہ جو اعلان بجیں گے ان کی فوجوں کے کینٹس کے اندر، کنٹونمنٹس کے اندر، تو وہ تو جو فوج کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ وہ 5 منٹ میں بھی، آدھے گھنٹے میں بھی، یعنی جو ان کو کوشچن دیا جائے اس کے مطابق فوجی جو اٹھ کر تیار ہو جاتے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہمارے پاس سب ساز و سامان ہے. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، لہذا ہم نے ان کو باغوں اور چشموں میں سے نکال لیا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کو ہم نے نکال لیا. كَذَلِكَ، ہم نے ان کے ساتھ خوب کیا، ایسے ہی کیا ہم نے ان کے ساتھ. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے ان سب چیزوں کو وارث بنایا بنی اسرائیل کو. یہ بڑی مختلف فی آیت ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان سب حویلیوں اور باغوں اور مال و دولت کا جو مصر میں تھا مالک بنا دیا. پھر جب فرعون 12 لاکھ فوج لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا تو دن نکلتے وقت ان کے سر پر پہنچ گیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم سمیت دریا کے کنارے پہنچے تھے اور وہاں کوئی کشتی نہ تھی، پانی بہت گہرا تھا، اور 12 جگہ سے وہ پھٹ کر گلیاں بنا کر 12 قبیلوں کے لیے وہ راستے بن گئے. وہ نکل پڑا اور اس سے گزرے، بیچ میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے. اچھا، یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا بنی اسرائیل کو، اب بظاہر جو ہم پکچر بناتے ہیں اپنے ذہن میں وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل تو پار کر گئے سمندر، اور یہ سارا مصر جو تھا تو وہ ادھر تھا. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر جب یعنی 40 سال پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تو فلسطین فتح نہیں ہو سکا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے وصال کے بعد جو ان کے خلیفہ تھے یوشع بن نون، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جہاد کیا اور اس کو فتح کیا، اور پھر ان کی بڑی سلطنت قائم ہوئی. حضرت سلیمان کے رحمۃ اللہ رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ بڑی سلطنتیں تھی. اس میں پھر وہ مصر جو ہے وہ بھی ان کے زیر نگیں آیا. تو گویا الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو ان باغوں، چشموں اور ان محلات کا، اور یہ جو انہوں نے فرعونہ نے بنائے ہوئے ہیں یہ احرام مصر، ان سب کے مالک پھر الٹیمیٹلی وہ جا کر بنے. بہرحال پھر بھی اختلاف چونکہ موجود ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے اصل مطلب کیا ہے. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں مصر میں یہ غلام تھے لیکن الٹیمیٹلی یہ آزاد ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، پھر باغ بھی، چشمے بھی، محلات بھی، وہ سب کچھ جو ہے ان کے پاس تھا. فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اچھا، اب جب سچویشن یہ ہوئی کہ سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے دن چڑھ گیا تو نظر آنا شروع ہو گیا کہ فرعون کی فوج بھی چلی آ رہی ہے، تو اب جو ان کے بڑے تھے انہوں نے کوسنا شروع کیا. یہ بڑے عمر کا تجربہ
یہ بڑی ایک عجیب چیز ہوتی ہے کہ نوجوانوں کا ہمیشہ ریئیکشن اور ہوتا ہے، وہ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں، وہ رسک لیتے ہیں کہ شاید کچھ بہتر مل جائے، لیکن جو پرانا بزرگ ہے وہ ہمیشہ دقیانوسیت کا مشورہ دیتا ہے کہ اعتقاد کر، بہتا ہاتھ نہ پھیلا۔ یعنی کاروباری زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح ہوتا ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ ذرا ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نوجوان نئی نئی اپورچونیٹیز جو ہے ان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، بڑا روکتا رہتا ہے۔ اب بڑے جو ہوتے ہیں جیسے آج بھی، یعنی جو اب تو وہ 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اب وہ بڑے ہمیں ملتے نہیں ہیں، لیکن آج بھی آپ کو کوئی 90 سال کا یا 100 سال کا بوڑھا ملے گا تو وہ انگریز کی تعریفیں کرتے تھکے گا ہی نہیں کہ انگریز کا زمانہ ایسا تھا، انگریز کا زمانہ ایسا تھا، حالانکہ آزادی کی جو نعمت ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہے، ان بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کیا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے اوئے ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ڈائریکٹ کرے گا، مجھے راستہ دکھائے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، تو اپنے عصا کو مار سمندر پر، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا یوں ہو گیا جیسے کو پانی کا بڑا پہاڑ ہو، یعنی 12 رستے اس میں سے نکل آئے خشک۔ وازلفنا ثم الآخرین، اور دوسروں کو ہم نے وہاں قریب کر دیا۔ یعنی کیا ہوا کہ جو ہی وہ سمندر پھٹا تو بنی اسرائیل داخل ہو گئے سمندر کے اندر، اور یہ گزرتے گزرتے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے، یعنی ان کا جو ہیڈ تھا وہ پار کر گیا اور ان کی ٹیل پوری سمندر میں اتر گئی، اور ان کے پیچھے پیچھے فرعون اور آل فرعون جو ہے وہ بھی اس کے نیچے سمندر میں اتر آئے، اور جب ان کی ٹیل جو ہے وہ باہر نکلی تو پورا آل فرعون جو ہے وہ سمندر کے اندر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم کیا چل بھائی۔ وازلفنا ثم الآخرین وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، تو ہم نے موسیٰ اور ان کے سارے ساتھیوں کو بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، لیکن دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، وہی ٹیپ کا بند آ گیا، یعنی حضرت موسیٰ کا قصہ ختم ہوا، اب وہ کنکلوڈنگ 3 آیات جو ہیں وہ آئیں گی۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک اے نبی آپ کا رب وہ بڑا بالا دست آل مائٹی ہے، الرحیم بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ محمد رسول